السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی دانائی کا واقعہ۔ جی ہاں ناظرین کرام، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ۔ تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں برکت عطا کی تو وہ زمین پر پھیل گئی۔ ان میں سے ایک قوم ہوئی جسے عاد کہا جاتا ہے۔ قوم عاد کے لوگ بڑے طاقتور لوگ تھے، گویا کہ ان کے جسم لوہے کے بنے ہوئے تھے۔ وہ ہر چیز پر غلبہ پا لیتے لیکن کوئی بھی ان پر غلبہ نہ پا سکتا۔ وہ کسی سے نہ ڈرتے اور ہر کوئی ان سے ڈرتا۔ اللہ نے عاد کے لیے ہر چیز میں برکت ڈال دی۔ عاد کے اونٹوں اور بکریوں نے وادی کو بھر دیا، عاد کے گھوڑوں سے میدان کو بھر دیا گیا، عاد کی اولاد نے گھروں کو بھر دیا۔ جب عاد کی اونٹ اور بکریاں چراگاہ کی طرف نکلتی تو بڑا ہی خوبصورت منظر پیش آتا تھا۔ جب صبح کے وقت بچے نکلتے اور کھیلنے لگتے تو بڑا ہی خوشنما منظر وہاں پر برپا ہوتا۔ عاد کی زمین بھی سرسبز و شاداب اور خوش منظر نظر آتی تھی۔ اس میں بہت سے باغات اور چشمے منظر تھے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد قوم عاد نے ڈھیر ساری نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا۔ قوم عاد طوفان کی کہانی بھول گئے جو انہوں نے اپنے باپ دادا سے سن رکھی تھی اور جس کے نشانات انہوں نے زمین میں بچشمے خود دیکھے تھے۔ وہ بھول گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی امت پر طوفان کیوں بھیجا تھا۔ وہ بتوں کو پوجنے لگتے، جس طرح کی نوح علیہ السلام کی امت بتوں کو پوجا کرتی تھی، ٹھیک اسی طرح یہ بھی بت پوجنے لگ گئے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے پتھر کے بت تراشا کرتے تھے اور پھر ان کی پوجا کرتے اور ان کے آگے سجدہ کرتے تھے۔ وہ ان بے جان بتوں سے اپنی مشکلوں کی اور اپنی ضرورتوں کی بھیک مانگتے، انہیں پوچھتے اور ان کے لیے قربانیاں بھی کرتے۔ غرض کے وہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ ان کی عقل و دانائی انہیں بتوں کی عبادت سے روکتی بھی نہیں تھی، ان کی عقل و دانش ان کی رہنمائی بھی نہیں کرتی تھی، اور وہ اسی طرح بت پرستی میں مشغول ہو چکے تھے۔ وہ دنیا کے بارے میں تو بڑے عقل مند تھے لیکن دین کے بارے میں کچھ سہن تھے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، عاد کی طاقت خود ان کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے وبال جان بن گئی، اس لیے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ پھر انہیں ظلم کرنے سے کون چیز روکتی؟ آخرکار سرکشی سے انہیں کون روکتا؟ وہ لوگوں پر ظلم کیوں نہ ڈھاتے؟ وہ جنگل کے وحشی جانوروں کی مانند ہو چکے تھے، جن کا بڑا چھوٹے پر ظلم کرتا تھا اور طاقتور کمزوروں کو مارتا ہے۔ جب ان کو غصہ آتا تھا تو وہ بدمست ہاتھی کی طرح ہو جایا کرتے تھے، اور جب وہ لڑائی کرتے تھے تو کھیتی اور زمین کو نشٹ کر دیا کرتے تھے، اور جب بھی یہ کسی بستی میں داخل ہوتے تو اس میں فساد برپا کر دیتے۔ اس کی عزت والوں کو وہ شرمسار کر دیتے تھے، کمزور ان کی طاقت سے ڈرتے تھے اور ان کے ظلم سے بھاگا کرتے تھے۔ قوم عاد کا کھانے پینے اور کھیل کود کے علاوہ کوئی مشغلہ نہ تھا۔ وہ ایک دوسرے پر بلند مقامات اور محل بنانے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ ان کے مال پانی مٹی، پتھر اور محلات میں ضائع ہو رہے تھے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ ان بندوں کی طرف ایک رسول کو بھیجیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا۔ عاد اپنی عقل صرف کھانے پینے، کھیل کود اور محل بنانے میں استعمال کیا کرتے تھے۔ ان کی عقلیں اب خراب ہو چکی تھی، اس لیے کیونکہ وہ اس کو دین میں استعمال نہیں کرتے تھے۔ وہ بتوں کی عبادت کرتے اور سمجھتے نہیں تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی طرف ایک پیغمبر بھیجے جو ان کی رہنمائی کرے، اور پھر جن پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جانب بھیجا وہ تھے حضرت ہود علیہ السلام۔ وہ قوم عاد کی ایک شریف گھرانے میں پیدا ہوئے اور انہوں نے عقل و دانش اور نیکی کے ماحول میں پرورش پائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ اور دین کی دعوت دینے لگے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی بھی تمہارا معبود حق نہیں ہے۔ اے میری قوم، تم پتھروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس ذات کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ اے میری قوم، یہ جو پتھر جن کو کل تم نے تراشا تھا، آج ان کی پوجا تم کیسے کرنے لگ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس نے تمہیں روزی دی، اس نے تمہیں مال، اولاد، کھیتی باڑی اور پیداوار میں برکتیں دی۔
تمہیں نوح علیہ السلام کے بعد ان کا جانشین بنایا، تمہیں جسمانی طاقتیں عطا کی۔ ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرتے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے۔ کیا تم نے کبھی کسی جانور کو دیکھا جو کسی پتھر کی عبادت کرتا ہو؟ کیا انسان جانور سے بھی زیادہ ذلیل ہے یا پھر وہ جانور کی مقابلے میں عظیم تر ہے؟ ناظرین کرام، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پھر بھی کھانے پینے اور کھیل کود میں مصروف تھی اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں سے ان کا دل تنگ ہو گیا اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہود کیا کہتا ہے اور آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ ہمیں اس کی باتیں سمجھ نہیں آتی، یہ بے وقوف ہے یا دیوانہ ہے، معاذ اللہ۔ جب ہود علیہ السلام نے مسلسل انہیں دین کی دعوت دی تو انہوں نے یعنی کہ قوم عاد کے سرداروں نے کہا، ہم تجھے دیوانگی کی حالت میں دیکھ رہے ہیں اور ہم تجھے جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، میں دیوانہ نہیں بلکہ میں تو سب جہانوں کے رب کا ایک رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے خیر خواہ اور دیانت دار ہوں۔ ناظرین کرام، ہود علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے اور انہیں حکمت اور نرمی کے ساتھ دعوتیں بھی دیتے رہے۔ جناب ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، کل میں تمہارا دوست اور بھائی تھا، کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ میرے بھائیوں، تم مجھ سے کیوں ڈرتے ہو اور مجھ سے دور کیوں بھاگتے ہو؟ میں تمہارا کچھ بھی تو مالی نقصان نہیں کروں گا۔ اے میری قوم، میں تم سے اس دعوت کے بدلے کچھ نہیں مانگتا، میری مزدوری تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اے میری قوم، تم اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ تو تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اور برکت دے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ بھی کرے گا۔ اے میری قوم، تم میری رسالت پر حیران کیوں ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ایک ایک فرد سے باتیں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہر کسی سے مخاطب نہیں ہوتا کہ اس سے وہ کہے کہ تم یوں کرو، تم ایسا کرو۔ لیکن ناظرین کرام، ہود علیہ السلام کی تبلیغ پر لوگوں نے کوئی بھی جواب نہ پایا، لیکن جب وہ عاجز آ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود تجھ پر ناراض ہو چکے ہیں، اسی لیے تیری عقل کو بیماری لاحق ہو گئی ہے، معاذ اللہ۔ اے ہود، تجھ پر ہمارے خداؤں کا وبال پڑ گیا ہے۔ اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ یہ بت پتھر ہیں، نہ یہ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان۔ یہ بت پتھر ہیں، نہ یہ بولتے ہیں نہ ہی سنتے ہیں اور نہ ہی یہ دیکھتے ہیں۔ یہ بت نہ تو خیر کے مالک ہیں نہ ہی شر کے، نہ یہ کسی کے لیے فائدے کے مالک ہیں اور نہ ہی نقصان کے۔ تم بھی نہ خیر کے مالک ہو نہ شر کے۔ میں تم سے بھی نہیں ڈرتا اے سرداروں، بھلا تم میرے لیے سب مل کر بھی سازشیں کر کے دیکھ لو۔ میں نے اپنے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہے اور ہر چیز اس کے قبضے میں ہے۔ ناظرین کرام، قوم عاد نے یہ سب کچھ سنا لیکن وہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ ہود علیہ السلام کی نصیحت ان پر رائیگاں چلی گئی۔ انہوں نے کہا، اے ہود، نہ تیرے پاس کوئی دلیل ہے نہ ہی ثبوت۔ اے ہود، ہم اپنے پرانے خداؤں کو تیری نئی بات کی وجہ سے نہیں چھوڑیں گے۔ کیا ہم ان خداؤں کو چھوڑ دیں جن کے ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، وہ بھی محض کسی کے کہنے پر؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اے ہود، تو ہمارے خداؤں پر ایمان نہیں رکھتا اور نہ ہی ان سے ڈرتا ہے۔ ہم بھی تیرے خدا پر ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ہی ہم اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ہم تجھ سے بہت ذرا سنتے ہیں کہ تو عذاب کا تذکرہ کرا کرتا ہے۔ اے ہود، تو وہ عذاب کہاں ہے اور وہ کب آئے گا؟ سیدنا ہود علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اصل علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، میں تو واضح طور پر بتانے والا ہوں۔ تو قوم عاد نے کہا، اے ہود، ہم اس عذاب کا انتظار کرتے ہیں اور ہم تو اس عذاب کو دیکھنے کا اب شوق بھی رکھتے ہیں۔ سیدنا ہود علیہ السلام قوم عاد کی اس جرت کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور انہوں نے قوم عاد کی حماقت پر افسوس کا اظہار کیا، لیکن قوم کی سرشت میں یہ نہ ماننا تھا، لہٰذا وہ نہ مانے، اور پھر آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ کے خطرناک ہوا کے عذاب کا ایسے شکار ہوئے کہ ان کا نام و نشان تک دنیا سے مٹ گیا۔ قوم عاد اپنے کفر اور ضد کی وجہ سے ہلاک ہو گئے اور ان کا نام و نشان اس زمین سے مٹ گیا۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ اللہ اکبر۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے
کفر و شرک سے محفوظ رکھے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے عذاب سے بچائے رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔